عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری نظر میں اثر ہے، ہمارے بولوں میں اثر ہے، ہمارے وجود میں اثر ہے۔ اس حال میں جتنا مجمع بڑھتا جائے گا گرمی بڑھتی جائے گی، وہ اس وجود کا اثر ہے۔ جتنا مجمع ختم ہوتا جائے گا گرمی ختم ہوتے جائے گی۔ ہماری نظر کا اثر ہے، ہم جس چیز کو دیکھیں ایک نظر میں اس کا تاثر دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں۔ یہ غور سے سنیے گا، اس کا تاثر ہم دیتے بھی ہیں۔ نظر لگتی ہے اچھی ہو یا بری، نظر چپتی ہے، نظر کا تاثر ملتا ہے۔ ہم نظر کا تاثر لیتے ہیں۔ اگر نظر کا تاثر دیکھی چیز کا تاثر، دیسی چیز کا اثر، دیکھی چیز کا اثر اگر نہ لیتے تو یہ سائن بورڈ سارے خالی ہو جاتے۔ چیز کو بیچنے کے لیے جتنے بھی بورڈ ہیں سڑکوں پہ یہ نہ ہوتے۔ آپ نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ بندہ ساتھ کھڑا ہو اور آپ کی منت کرتا ہو کہ ذرا اس بورڈ کو غور سے دیکھ لیں، تھوڑا سا دیکھ لیں۔ کوئی بندہ نہیں ملا۔ ایک نظر انسان دیکھتا ہے، اور کبھی بھی ٹکٹکی باندھ کے کوئی بندہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کو دیکھ رہا ہو دیکھ رہا ہو دیکھ رہا ہو، کبھی نہیں دیکھا۔ بس ایک نظر دیکھتا ہے، اور جو بورڈ لگاتا ہے اس کو لاکھوں کروڑوں کا نفع ہو جاتا ہے۔ نظر کا تاثر ہم لیتے ہیں، اثر ہم لیتے ہیں، اور نظر کا اثر دیتے ہیں۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، ماں کے دل کی دھڑکنوں کو پہچانتا ہے، ماں کے بولوں کو پہچانتا ہے۔ یہ ہمارے مغرب میں، یورپ امریکہ وغیرہ میں، ماں کے دل کی دھڑکنیں اور ماں کی ہلکی آوازیں ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اور جو ڈے کیئر سینٹر ہوتے ہیں، جیسے اب ہمارے ہاں بھی بنتے جا رہے کہ بچے کو دن کو ان کو دے کے آتے ہیں، شام کو بچہ لے لیتے ہیں، ماں بھی باپ بھی اپنی نوکری پہ جاتے ہیں، تو اس میں اگر بچہ روتا ہے اور بےتاب ہوتا ہے تو اس کو ماں کی دل کی دھڑکنیں اور ماں کی ہلکی آوازیں سناتے ہیں اور بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ ہماری نظر کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے۔ ہم ہر چیز میں نظر کا اثر لیتے بھی ہیں دیتے بھی۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ماں کی نظر کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، باپ کی نظر کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، مرشد کی نظر کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، یا بندے پہ ہوتا ہے، یا انسان پہ ہوتا ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کہیں کلام لکھا ہوا اس کا اثر پڑتا ہے۔ میرا ایک تجربہ ہے، آپ کا ہوا ہو، میں نے جب بھی دیکھا نا کہیں لکھا ہوا تھا کیا آج آپ نے درود پڑھا، میں بے ساختہ درود پڑھ لیتا ہوں۔ میرا تجربہ ہے، بعض جگہ لکھا ہوا تھا کیا آج آپ نے درود پڑھا، میں بے ساختہ درود پڑھ لیتا ہوں۔ اس دیکھی بات کا اثر میرے اوپر پڑتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف بیٹھنے کی وجہ سے۔ ایک اللہ والے کی محفل میں ایک بندہ جاتا تھا، ایک دفعہ کسی غفلت کی وجہ سے نہ گیا۔ رات کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ آج اس محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے تھے،
اور جتنے بھی اہل محفل تھے سب کے لیے بخشش کا پروانہ لائے تھے اور کہا کہ تو بدقسمت انسان ہے، تو بدقسمت انسان ہے کہ جس کی وجہ سے تو محفل سے محروم ہو گیا، کہ تو نہیں تھا۔ وہ ساری عمر اس محرومی کو روتے رہے، ساری عمر اس محرومی کو روتے رہے کہ کاش میں محفل میں ہوتا اور میری بخشش کا سامان اور میری بخشش کا پروانہ بھی مجھے مل جاتا۔ ایک بندہ فوت ہو گیا تو کسی نے پوچھا تیری بخشش کیسے ہوئی؟ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا ایک محفل میں تھا ایک اللہ والی کی، ایک بندے نے درود پاک پڑھا، میں نے بھی درود پاک پڑھا، اس کے پڑھنے سے سب نے درود پاک پڑھا، جتنے اہل محفل تھے، جتنا مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، ان میں ایک بندہ ایسا تھا جس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے سب کا درود قبول ہوا، اور سب کے درود قبول ہونے کی وجہ سے سب کی بخشش ہو گئی، ان میں میں بھی تھا کہ اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش ہو گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ تسبیح خانے میں جو آتے ہیں اور تسبیح خانے کی جو حاضری ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اس مجمع کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک اللہ والے کے پاس بندہ پہنچا، بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے میرے بیٹے کو کینسر ہے، دعا فرما دے۔ اور میں یہ مجمع بیٹھا نا سامنے، جا اس کے وسیلے سے دعا مانگ۔ اس نے یقین کے ساتھ اس مجمع کے وسیلے سے دعا مانگی اور اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کے بیٹے کا کینسر ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں بعض برکتیں ملتی ہیں، بعض نحوستیں اور ظلمتیں ملتی ہیں، بعض برکتیں ملتی ہیں، اور وہ برکتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے رزق کو کھینچتی ہیں ہماری طرف، ہمیں رزق دیتی ہیں، ہمیں عزت دیتی ہیں، ہمیں صحت دیتی ہیں، ہمیں خیر دیتی ہیں۔ وہ برکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ جو تسبیح خانے میں آتے ہیں، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کتنی آنے والی بلائیں، کتنی آنے والی وبائیں، کتنی آفات، کتنی بلائیں آپ اپنے لیے ٹلوا دیتے ہیں۔ آپ نہیں سوچ سکتے، کبھی نہیں سوچا۔ اچھا آپ کے منہ سے نکلتا ہے، میں بتاؤں کیسے نکلتا ہے؟ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہو تو کہتے ہیں کیا پتا کون کس کی دعا آج کہ یہ ٹل گئی۔ کہتے ہیں کیا پتا کوئی ہاتھ کا دیا یہ مصیبت ٹل گئی۔ ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہی نیکیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جہاں اجتماعی لوگ جمع ہوں اور محض اللہ کے لیے جمع، ان کا جمع ہونا محض اللہ کے لیے ہو تو اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے۔ ان کا جمع ہونا محض اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ آپ اللہ کے لیے جمع ہوں، آپ کا مطلوب، آپ کا مقصود، آپ کی منزل کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں گے، ہم کیوں آئے اور کس لیے آئے۔ میں نہ کبھی کبھار شاید سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ایک عمل کرتا ہوں۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سال میں ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، آج وہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ کیا عمل ہے؟ صرف 11 بندے چنتا ہوں اور 11 بندوں سے کہتا ہوں کہ اپنے وہ تجربے بتائیں، کہ آپ کا وہ عمل بتائیں جو آج تک کبھی خطا نہ گیا ہو۔ کیا خیال ہے میں نے اس سے پہلے کتنا عرصہ پہلے یہ کوئی یاد ہے کسی کو؟
ہیں؟ کہتے ہیں پچھلے سال مہینوں ہو گئے، مہینوں ہو گئے۔ کبھی کبھار یہ ترتیب میں آپ سے سنتا ہوں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس کا بہت نفع ہوتا ہے۔ سارا سال میں اپنی سناتا ہوں، آپ میری سنتے ہیں، سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ میں آپ کی سنتا ہوں، اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ جو بتاتا ہے اور صحیح بتاتا ہے، جو بتاتا ہے اور صحیح بتاتا ہے، نہ زیادہ بتاتا ہے نہ تھوڑا بتاتا ہے، اور پورا بتاتا ہے، اس کو توجہات مل جاتی ہیں اور وہ ترقیاں کر جاتا ہے، بہت ترقی کرتا ہے، چھپاتا نہیں، جھجکتا نہیں، بہت ترقی کرتا ہے، بہت ترقی کرتا ہے۔ کبھی آپ نے توجہات کا نام سنا؟ توجہات کسے کہتے ہیں؟ نہیں سنا؟ توجہات، توجہات۔ آپ ایک کام شروع کر دیں، آج نہ سارا دن، آج ابھی سے سوچنا شروع کر دیں، میں بیمار ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں کھا نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں بیمار ہوں۔ صرف یہ سوچنا شروع کر دیں، 3 دن سوچیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، چلو جو بھی ہوگا آپ کو تجربے میں یہ بات آ جائے۔ صرف سوچیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بات آپ کو بتائی تھی، کتنے لوگوں کو میں نے سال ہر سال پرانی بات بتائی تھی، آج آپ سے وہ بات دہرا کے پھر پوچھتا ہوں۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ سارا دن ایک تصور میں رہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس تصور میں رہیں سارا دن، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ راضی ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، اور میرا اللہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ بس اس تاثر میں رہے، اس تصور میں رہے، پھر تجربہ کر لیں ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، میں سالہ سال پہلے سے بتایا، مجھے کتنے بے شمار لوگ ملے اور کہنے لگے کہ ہمارے جو اس تصور سے کام بنے ہیں، اس تصور سے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کو راضی کرتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں ٹال دیتا ہے، اللہ اس کے قرضے، بیماریاں، حادثے، پریشانیاں، ناکامیاں، مشکلات اللہ پاک ختم کر دیتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب سوچیں کہ رب اللہ پاک آپ سے راضی ہے، ایک تصور میں رہیں، اللہ آپ سے راضی ہے اور اللہ آپ سے خوش ہے اور آپ کو رضا اور محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، صرف اس خیال میں رہیں۔ یہ جو مہر نفسیات ہوتا ہے نا، یہ صرف آپ کا غم سننے کے پیسے لیتا ہے۔ آج بھی آپ لاہور کے کسی مہر نفسیات کے پاس جائیں، اس کی فیس ہوتی ہے، اس کا وقت ہوتا ہے کہ اتنا وقت دے گا، وہ صرف غم سنتا ہے، غم سنتا ہے اور صرف اس غم سن کے 2-3 ہدایات دے دیتا ہے، آپ یوں نہ کریں، یوں کر لیں، یوں نہ کریں، یوں کر لیں، اور وہ ہدایات پہلے سے آپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ آپ کا غم سنتا ہے،
اگر یہی غم آپ اللہ کو سنا دیں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز ترقی ملے گی، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز کامیابی ملے گی، آپ کی زندگی ایسے ایک دم ایسے آپ سوچ کے دیکھیں تو صحیح، آپ سوچ کے دیکھیں تو صحیح۔ میں نے ایک دفعہ ایک عمل کیا، عمل تھا 40 دن کا۔ کسی اللہ والے نے مجھے بتایا ابتدائی دور میں غالباً 1985-86 غالباً ایک عمل یہ کیا کہ سارا دن کچھ نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں پڑھنا، وظیفہ نہیں پڑھنا، نہیں نمازیں وغیرہ، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کچھ نہیں پڑھنا، نمازیں تو پڑھنی ہے، کچھ نہیں پڑھنا، اور صرف ایک تصور میں بیٹھنا ہے، اور تصور میں یہ بیٹھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ مجھ سے راضی ہے اور بہت زیادہ راضی ہے، اور اللہ اپنی رحمت اور رضا کی نظر مجھ پہ ڈال رہا ہے۔ بس یہ تصور، پھر ٹوٹے پھر تصور بنائیں، پھر ٹوٹے پھر تصور بنائیں، یقین جانیے میں کوئی 7-8 دن سے زیادہ کتاب نہ لا سکا۔ تنہائی میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، وہیں تنہائی میں سو جائیں۔ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی، وہیں سو جائیں، پھر وہیں اٹھیں، پھر وہیں سو جائیں، کوئی رابطہ نہ ہو دنیا سے اور دنیا کے اسباب سے اور دنیا کے ایک نظام سے، کچھ بھی رابطہ نہ ہو، کوئی رابطہ نہ ہو۔ آپ زندگی کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز ایک تبدیلی آئے گی، حیرت انگیز انقلاب آئے گا، اور آپ کے دل کی وسعت اتنی وسیع ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں کے سامنے کائنات ایسے کھلے گی، آپ کو زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کے نظارے، مناظر، جلوے، انکشافات ایسے ہوں گے، کوئی بڑے حوصلے والا ہوگا جو برداشت کر سکے گا، صرف اس تصور کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ جنت میں اللہ پاک نے سب سے آخری ایک چیز نعمت دیکھا، میری طرف دیکھو، اللہ پاک جنت میں سب سے آخر میں جنت دے دے، سب کچھ دے دے، ساری کائنات، جنت، نعمتیں دینے کے بعد ایک چیز جو آخری میرا اللہ دے گا، وہ دے گا اپنی رضا، کہ میرے بندے آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ آخری جو نعمت ملے گی جنتی کو، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ آخری نعمت جو بندے کو ملے گی وہ اللہ کی رضا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آخری نعمت جو بندے کو ملے گی وہ اللہ کی رضا ہے، اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ کی رضا کی مشق کر لے کہ اللہ راضی ہے مجھ سے، صرف مشق کر لے، آپ نہ کبھی زندگی میں جب بالکل اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اپنی ذمہ داریوں سے، مصروفیتوں سے فارغ کر لیں، آپ صرف یہ مشق کر لیں جو میں نے بتائی۔ میں نے کئی ذہنی مریضوں کو یہ عمل بتایا، میں نے کئی ذہنی مریضوں کو بتایا۔ ایک صاحب تھے، ان کی ترقی ہونی تھی، بہت سفارشیں بھی تھیں اور لسٹ میں نام بھی تھا، لیکن جب اگلی لسٹ لگی تو اس میں نام نہیں تھا، ان کی ترقی اڑ گئی، تو وہ آخری ڈپریشن، ٹینشن میں چلے گئے۔
नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, जिस्म में नहाना नहीं, पागल हो गए, पागल हो गए। मेरे पास लाया गया, मैंने उन्हें एक रोने का अमल बताया और एक साबित इसबगोल कोरे घड़े के पानी से। उस वक्त गर्मियां थी, मैंने कहा घड़ा ले ले, उसमें पानी डाले, वो पानी पिए, घड़े का पानी, और कम होता जाए तो उसमें बढ़ाते जाए। इसबगोल साबित एक बड़ा चम्मच सुबह दोपहर शाम उस कोरे घड़े के पानी से पिए और तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने की मशक करें। एक साहब को मैंने एक और चीज बताई, मैंने आज 11 बंदों से आपके तजर्बात सुनने हैं, जरा ज़हन नशीन रखना, तैयारी करके बैठे। एक साहब को मैंने एक और चीज बताई, उसको तो देने के लेने पड़ गए और मार्केट के बड़े ताजरों के पास वाकया पहुंचा, उसने कहा कौन बंदा है? उन्होंने देखा, उन्होंने कोई हाजी साहब, इनको हम जानते हैं, ये तो लेन देन के खरे हैं, तू इनके साथ कैसे पड़ गया? ये तो इसको देना पड़ेगा, ट्रक का पूरा मुनाफा लिया। भाई तेरे साथ ट्रक तय हुआ था, अब मैं इतने का लूंगा, इतने का बेच दूंगा, मार्केट में बड़े बैठे हैं, ये मुझे बता दें कितने का लूंगा, कितने का दूंगा, इनको पता है। अब्बा नाराज हो गया तो सारी उम्र बेटा गुर्बत और तंगदस्ती में मर गया। और अगर अल्लाह राजी हो जाए, इस वाक़े से समझ आई? कुछ नहीं आई। अगर रब राजी जब हो जाएगा, जब रब राजी हो जाएगा, फिर अल्लाह सारी राहें खोलेगा रिज़्क़ की, सारी राहें खोलेगा वुसअत की, सारी राहें खोलेगा बरकत की, अल्लाह सारी राहें खोलेगा इज्जत की, आफियत की, अता की, शफकत की। मेरा रब सारी राहें खोलेगा। जब हो जाएगा मेरा अल्लाह राजी, जब मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा, सब राहें खोल दे। अब बताएं कि अल्लाह को राजी करना चाहिए नहीं चाहिए? कैसे हो? खुद सोचें, कैसे हो और किस तरह हो। जो मैंने तरीका आपको बताया इसी तरह। अल्लाह को राजी करने के सारे अमाल करने हैं, लेकिन उसको राजी करने का जो मैंने अंदाज बताया वो है। और एक छोटी सी चीज और बताता हूं, फिर मैं आपसे सुनता हूं बातें। आज एक चीज और बताता हूं। तवज्जुहात दुनिया का आखिरी निजाम है। अगर किसी को मिल जाए, तवज्जुहात दुनिया का आखिरी निजाम है। अगर किसी को मिल जाए तवज्जुहात, क्या चीज होती है तवज्जुहात? तवज्जुहात क्या होती है? मां खड़ी है और खड़ी खड़ी मां तसव्वुर बच्चे में है। मेरा बच्चा स्कूल गया, पढ़ने गया, क्या कर रहा होगा? बैठा होगा, खड़ा होगा। मां की तवज्जो, तसव्वुर बच्चे में होता है, उसी में डूबी हुई होती है। और मां की तवज्जोहात बच्चे को मिल रही है। आप ना एक काम करें, नेशनल जियोग्राफी में बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो रहते ठंडे मौसम में हैं, अंडे देते हैं गर्म जगह पे। ठंडी जगह पे अंडों से बच्चे नहीं निकलते। सैकड़ों हजारों मील का सफर करके अंडे दे के, अंडे छुपा के, फिर अपने जो है अपने वतन चले जाते हैं और वहां से सिर्फ तवज्जुहात देते हैं अंडों को। और जिस अंडे पे तवज्जो ना हो उससे बच्चा नहीं निकलता, और जिस अंडे पे तवज्जो हो उससे बच्चा निकल आता है। सिर्फ तवज्जुहात। ये कूंज परिंदा है, कूंजे परिंदे हमारी हवेली में भी हैं। ये बस ये तवज्जुहात देता है।
اور عجیب بات بتاؤں، اس پرندے کی توجہ کا اثر یہ ہوتا ہے، بچہ وہاں سے اڑتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، پھر وہاں سے اڑتا ہے، اور پھر اس طرح سینکڑوں میل سفر کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میں نے ایک منظر دیکھا صحرا میں، شام کے وقت نا بھیڑیں آتی ہیں جنگل سے چر کے صحرا میں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑتے ہیں، بچے باں باں کرتے نا، ایسے ایسے ماں ہر بھیڑ کو منہ ایسے مارتے ہیں، ایسے منہ مارتے ہیں، ماں کی توجہ سے اصل ماں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کوئی بچہ آج تک کبھی بھولا نہیں۔ میں کئی بار یہ منظر دیکھا صحراؤں میں نے کئی بار یہ منظر دیکھا۔ میں نے زندگی بھر اپنے شیخ کی، اپنے مرشد کی توجہ لی ہے، اور اس توجہ کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے، اور توجہ ملتی اس کو ہے جس کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ اگر گمان تھوڑا سا بھی بدگمانی میں آ جائے، توجہ ختم ہو جاتی۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، توجہ ختم ہو جاتی۔ ایک بزرگ تھے، ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے میں گناہ کروں اور کسی کا گانا سنوں، موسیقی سنوں، اور آلات موسیقی میرے گھر میں ہوں، طبلہ، ہارمونیم، فلاں فلاں چیز۔ بہت پریشان، میرا جی یہ چاہتا ہے۔ تو اپنے شیخ کے پاس جا کے احوال سنائے، فرمایا لگتا یہ ہے کہ تو نے اپنے مرشد کے بارے میں بدگمانی کی ہے، اللہ نے تجھ سے نور چھین لیا ہے، اور جب نور چھینا ہے اس کی جگہ پہ یہ چیز آئی ہے، اب اس کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ حج پہ جا، مکہ جا، وہاں حتیم میں اس شکل کے ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے، اور وہ سر جھکائے مراقبے میں ہوں گے، ان کو جا کے اپنا درد بیان کر کے میرے ساتھ یہ حال ہے، مجھ سے یہ چھن گیا ہے، اور میرا ذہن اس طرف چلا گیا ہے، میرا دل کا شوق یہ بن گیا ہے۔ اس نے سفر کیا، طلب تھی، اس نے سفر کیا، طلب تھی، اور طلب کا سفر کر کے وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر ایک بابا جی کو دیکھا، پورا انہوں نے حلیہ بیان کیا، اور دیکھا تو اس سے جا کے اپنا غم بیان کیا کہ یہ میرا غم ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا ایسا کر، یہ کعبے کی طرف منہ کر کے نا 2 نفل پڑھ توبہ کے، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھ بیٹھ کے، اللہ پاک تیرے دل میں نور واپس ڈال دے گا، نور واپس ڈال دے گا۔ یہ میں نے تجربے کیے ہیں، جب شیخ کی، مرشد کی توجہات ہٹتی ہیں، وہی بندہ جو زندگی چھوڑ چکا ہے، اس زندگی کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ میں بیٹھے اشارے کر رہا ہوں، جو زندگی چھوڑ چکا ہے، جب مرشد کے بارے میں وساوس، شک اور بدگمانی آتی ہے، یعنی برے بول تو دور کی بات ہے، صرف شک، وساوس اور بدگمانی آتی ہے، وہ زندگی جو چھوڑ چکا ہے، چاہے وہ موسیقی کی زندگی ہے یا کوئی خطاؤں کی زندگی ہے، چھوڑ چکا ہے، اسی کی طرف واپس لوٹے گا۔ جس زندگی کو چھوڑ کے آیا، واپس رجوع اسی طرف ہوگا، اور پھر وہ زندگی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی، وہ زندگی بھلی لگنا شروع ہو جائے گی، جب توجہات اس سے ہٹیں گے۔ اور توجہات ہمیشہ اس وقت ہٹتی ہیں جب اندر کا ایک گمان اور یقین کمزور ہوتا ہے، اس میں شک، وساوس اور بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، پھر توجہات ہٹ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نا ایک بندہ وہ چیز کھرچ رہا تھا بیٹری کے اوپر سے، میں نے کہا یہ کیا کھرچ رہے ہو؟ کہہ رہے کاربن آ گیا ہے، کرنٹ نہیں مارا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس نے یہ لفظ کہا نا تو میں تو ہل گیا۔ آپ نے دیکھا نا وہ کوئی کھرچ رہا تھا، میں نے کہا کیا کھرچ رہے ہیں؟ میں نے کہنے لگا کاربن آ گیا ہے، اس کا کرنٹ پورا نہیں مل رہا، ہوتا ہے نا کاربن، اس کو کھرچ رہا تھا۔
करंट नहीं मिल रहा, इसलिए खुरच रहा हूं। बदगुमानी, वसाविस और शक से कार्बन आ जाता है, करंट खत्म हो जाता है, फिर करीब रह के भी दूर हो जाता है, करीब रह के भी दूर हो जाता है, तवज्जुहात नहीं मिलती। और मैं तवज्जुहात की भी थोड़ी सी हकीकत बता दूं। शेख को, मुर्शिद को जो तवज्जुहात होती हैं वो भी उसकी अपनी नहीं होती, ये भी बता दो। जिससे निस्बतें होती हैं जिन अल्लाह वालों से, उन निस्बतों की बरकत से वो चीज उसको मिलती है और वो आगे मुंतकिल हो जाती है। वो निस्बतों की बरकत है, निस्बतों। और हाँ, हत्ता के इसके लिए विलायत का दावा भी जरूरी नहीं है कि वो वली हो, निस्बतें हो, सिर्फ निस्बतें। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते एक साहब आए, कहने लगे हमारी निस्बतें बहुत ऊंची हैं। बिल्कुल सादा सा बंदा, निस्बतें बहुत ऊंची हैं। हमारा बच्चा थूक दे या कुल्ली कर दे कुत्ते के कांटे पे, वो कुत्ते का कांटा ठीक हो जाता है, सिर्फ हमारा बच्चा। उन निस्बतों की बरकत से आज भी निस्बतों की बरकत है। जो सही सिद्दीकी होगा, एक है कि अपने नाम के साथ सिद्दीकी लिखना, एक है सही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची आल में से आज भी उसको सांप काटेगा तो सांप मर जाए। वो एक सांप का काटा, कमली वाले के इश्क में वो निस्बतें नस्लों में मुंतकिल हो रही हैं। मुझे जिंदगी भर में एक दो बंदे मिले हैं जो ये मिले हैं, अपने नाम के साथ सिद्दीकी, उस्मानी, फारूकी, हैदरी, हसनी, हुसैनी लिखना बरकत के लिए, सादत के लिए। एक है सही उल हस्ब और नस्ब हो, जिसका हस्ब नस्ब सजरा पूरा जाके उन हस्तियों से मिलता हो, उसकी तासीर बड़ी ताकतवर होती। सिर्फ निस्बतें हैं। जो मुझे कह रहा था कि मैं कुल्ली करता हूं, हमारा बच्चा थूक दे, कुत्ते के कांटा पागल हो गया हो, बंदा ठीक हो जाता है, वो अपने तकवे और विलायत की बुनियाद पे ये बात नहीं कह रहा था। किस बुनियाद पे कह रहा था? निस्बतों की बुनियाद। अगर ये शेख है, मुर्शिद है, तो मुर्शिद की निस्बतें मजबूत हैं, उस वजह से ऐसा हो रहा है। यहां चौक में ना बाहर बगैर वर्दी के बंदा खड़ा कर दें, वो ऐसे हाथ करे कि ट्रैफिक रुक जाए, कोई रोक के दिखाए। वर्दी की निस्बतें हैं, तो ऐसे हाथ खड़ा करता है तो उसका असर भी होता है ना गाड़ी में, वो भी रुक जाता है। और ऐसे हाथ, इसकी निस्बतें वर्दी की हैं और वर्दी की निस्बतों की वजह से इसका सरकार के साथ ताल्लुक है, बादशाह का मुलाजिम है, बादशाह की नौकरी करता है, बादशाह की नौकरी करता है, जिसको मुहज्जब लफ्जों में जॉब कहते हैं, नौकरी करता है। उसकी वजह से इसके हिलते हाथ पूरे निजाम को हिला रहे हैं। हाथ हिला, और फिर जो इसके हाथ की नाफरमानी करता है उसको जुर्माना होता है चालान के नाम पे। जो इसके हाथ की नाफरमानी करता है, इसने कहा रुक जा, नहीं रोका, पर उसको बाकायदा सजा मिलती है। निस्बतें। वो पुलिस का जो बंदा खड़ा होता है, उसके सवास विलायत नहीं होती। अल्लाह के नेक बंदे होते हैं सारे, उसके पास विलायत नहीं होती, निस्बतें होती। जब भी बंदा निस्बतों की बेकदरी करेगा, लिख ले मेरी बात को, वापस उसी जिंदगी में जाएगा जहां से लौटा था। वो जिंदगी मौसीकी की होगी, वो जिंदगी गुनाहों की होगी, वो नाफरमानियों की होगी, वो गफलत की होगी। जहां से लौटा था वापस वहीं जाएगा, वापस वहीं जाएगा। बज़ाहिर करीब होगा, लेकिन वो कब का। और इसका यकीन इतना हो, ये वो अल्फाज हैं जो सारे औलिया ने पढ़े, उनको विलायत इन्हीं लफ्जों से मिली, उनको बुजुर्गी इन्हीं हरफों से मिली, उनको कलंदरियत इन्हीं बोलों से मिली, उनको रब का ताल्लुक, उसके हबीब का इश्क इन्हीं अल्फाज से मिला। और ये वो बोल है जिसको अरबों ने, लाखों ने पढ़ा, और ये वो बोल है जिसको सदियों ने पढ़ा, और ये वो बोल है जिसको फरिश्तों ने पढ़ा,
اور یہ وہ بول ہے خود میرے کملی والے کی زبان سے نکلے. تو یا لطیف و یا ودودوں کو ایک تسبیح صرف بس، باقی آپ کے اپنے معمولات، تسبیحات، ذکر جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں. کسی بھی وقت اگر کسی نماز کے بعد ہو، باوضو ہو، ایک جگہ ہو، اچھی بات ہے. آپ کہیں مجبوری ہے، آپ کسی بھی وقت ایک تسبیح یا لطیف و یا ودودوں کی، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی دعا کرے. ہاں تسبیح بھی دعا کرے. ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی اندر سے خیر کہے کہ واہ تو نے کیا کیا، میرا حق ادا کر دیا. خود تسبیح بھی دعا کرے، خود تسبیح بھی دعا. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ کے ولی بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑی ہستی تھے، اسکالر تھے، روحانی. اور میں طواف کر رہا تھا. لوگ طواف میں دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر بندے کی اپنی کیفیات ہوتی ہے. ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف آمین کہہ رہا ہے، ہر قدم پہ آمین، اور ڈوب کے، سائل بن کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے اور منگتا بن کے آمین کہہ رہا ہے. آمین آمین. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص آمین کہہ رہا، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ عمل کیسا ہے؟ خود ساختہ ہے؟ کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا ہے؟ تو کہا ایک چکر گزرا اور دوسرا چکر گزرا تو وہ آمین کہہ رہا، اور تیسرے پہ، آخر پانچویں طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، پانچویں چکر پہ میں اس کا ساتھ ہو گیا. اور طواف کے دوران ہی میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا آپ کا یہ عمل، اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس نے ایسے انگلی کی، میں سمجھ گیا کہ بھئی طواف کے بعد ہی مجھ سے بات کرے گا. اس نے طواف، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، دعائیں مانگتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا. کہنے لگا میں ساری زندگی مجھے ہو گئے ہیں، اور میں نے زندگی میں اب تک 80 حج کیے ہیں، اور میں ہر دفعہ یہ دعا مانگتا رہا کہ اللہ وہ ایک حج ایسا ہو جائے کہ میں حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ میں حج کروں علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ میں حج کروں. آخر ایک دفعہ اللہ نے میری دعا قبول کی. میں نے دیکھا کہ 2 درویش ہیں، حج میں میرے ساتھ انہوں نے احرام باندھا، اور کہنے لگا کہ آپ لگتے ہیں کہ پرانے حاجی ہیں. میں نے کہا جی. کہا کیا خیال ہے آپ ہمیں اپنے ساتھ حج میں رکھ لیں گے؟ میں نے ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ کہاں؟ ہم یمن کے ہیں. وہ میرے ساتھ حج میں رہے، میرے ساتھ حج میں رہے، قدم قدم پہ حج پہ رہے. جب ہم مینا میں گئے نا احرام باندھ کے، تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ مینا میں اب تک انبیاء سارے آئے، سب انبیاء آئے، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، صلحاء سارے آئے، اور سب نے دعائیں کی ہیں. تمہیں ان سب دعاؤں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ بتا دے. کہا ان سب کی دعاؤں کا تصور کر کے اولین اور آخرین نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں ان سب کا تصور کر کے تو آمین کہے کہ اللہ میں ان عظمتوں تک، ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے پتہ نہیں کتنی بڑی دعائیں کی ہوں گی.
اور کتنی زیادہ مناجات کی ہوگی۔ اے اللہ، مجھے خبر نہیں کہ ان دعاؤں اور مناجات میں ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ تھا اور الفاظ کیا تھے، میں تو ان الفاظ تک نہیں، وہ کیفیات کیا تھی، میں تو ان کیفیات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مجھ سے کہنے لگے تو آمین کہے، پھر عرفات ہو تو آمین کہے، پھر مزدلفہ ہو تو آمین کہے۔ ان دعاؤں کا تصور کر جو انبیاء کی دعائیں، صلحاء کی دعائیں، صحابہ آل بیت کی، اولیاء کی دعائیں، اولین اور آخرین کی دعائیں۔ پھر صفا ہو آمین کہے، پھر مروہ ہو تو آمین کہے، پھر مزدلفہ ہو اور پھر طواف ہو تو آمین کہے۔ اور کہا کہ مجھے اب یہ 21واں حج ہے آمین کا، میں سارے اعمال، ساری چیزیں بھی کرتا ہوں، سب مناسک، سب دعائیں پڑھتا ہوں، لیکن جب سے میں نے یہ آمین کا عمل شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے ایسی تمنگری، ایسا رزق اور ایسی ولایت اور ایسا رجوع اور ایسی خوشحالیاں اور ایسی برکتیں اور ایسی کیفیات دی ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس تھے، اور اس لیے میں اب آمین کہہ رہا ہوں اور یہ تصور کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ طواف ہے، اسی جگہ حضرت ابراہیم سے لے کر سارے انبیاء اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی طواف کیا اپنے صحابہ اہل بیت کے ساتھ، پھر اولیاء نے، پھر کائنات کے سارے ولیوں نے یہاں کیا۔ انہوں نے تجھ سے کیا مناجات، کیا دعائیں، کیا آہیں، کیا کیفیتیں۔ اے اللہ مجھے نہ ان مناجات کا پتہ، نہ ان کیفیات کا پتہ، نہ ان دعاؤں کا پتہ، پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ قبول ہیں۔ اے اللہ میں آمین کہہ کے ان دعاؤں میں حصہ ملا رہا ہوں اور مجھے ان دعاؤں کا حصہ عطا فرما، اور آمین کی مجھے برکتیں اور ان ساری دعاؤں کی تاثیر اور طاقت مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ بالکل یہی کیفیت رمضان میں، کتنے رمضان گزرے ہیں 14 صدیوں کے، اور ان 14 صدیوں کے رمضان میں لوگوں نے کیا مناجات کی ہوگی، کیا دعائیں کی ہوں گی، اللہ کے سامنے کیا گڑ گڑائے ہوں گے، کیا سجدے، کیا رکوع، کیا قیام، کیا للہیت، کتنے لمبے لمبے سجدے اور کتنا لمبے رکوع انہوں نے اللہ سے باتیں کیا کی ہوں گی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں، پورا رمضان میں 40 ختم قرآن کے، 30 ختم قرآن کے کیے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک ختم کیا۔ یہ روایات بھی ملتی ہیں، اور جنات میں ایسے لوگوں کی روایات ملتی ہیں جو روزانہ بے شمار قرآن کے ختم کرتے ہیں، اور رمضان میں سینکڑوں قرآن کے ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ انہوں نے جو دعائیں مانگی، ان کو جو تو نے نعمتیں دی، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ زندگی بھر ایک نسل نے زمین کو ہموار کیا، ٹیلے تھے، پہاڑ تھے یا بنجر زمین تھی، کرتے کرتے زمین تیار کچھ ہوئی تو نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل نے اس کی آبیاری کی، اور تیسری نسل نے اس کا پھل اٹھایا، اور پھل اٹھانے والی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ 2 نسلوں کی ہڈیاں، خون، پسینہ، جذبات اس زمین میں دفن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے جانیں ماری، دعائیں مانگی، آہیں، فریادیں، اور کتنے لوگوں نے بے قراریاں، بے کلیاں، اور کتنے لوگوں نے لمبے سجدے، لمبے رکوع، اور ایسے روزے جس میں روزے کا فاقہ بھی اور غربت اور تنگ دستیوں کے فاقے بھی، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات
اور ساری ساری رات، کبھی آج کی رات قیام میں، پھر آج کی رات رکوع میں، پھر آج کی رات سجدے میں، اور آج کی رات دعاؤں میں، اور آج کی رات تسبیحات میں، وہ چیزیں کرنے والے آج ہمارے وجود بھی کمزور، ہماری طاقتیں بھی کمزور، ہماری قوتیں بھی کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور، پر رب کی رحمت کیسی ہے۔ لفظ آمین وہ اسم اعظم ہے۔ کتابوں میں اسم اعظم کی جو ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس کو فوراً پڑھیں بولیں تو کائنات کے راز قبولیت کے ایک پل میں آ جاتے ہیں، ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے۔ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے یہ آمین کا اسم اعظم عطا فرما دیا، اور اس آمین کے اسم اعظم کے ذریعے میرے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں حل ہو گئی۔ یہ جتنا تیرا کرم ہے، کتنا تیرا احسان ہے۔ اور پھر آپ غیر محسوس طریقے سے وہ جو قبولیت کے لمحات تھے، قبولیت کی گھڑیاں تھیں، قبولیت کے دن تھے، قبولیت کی راتیں تھیں، قبولیت کے پل پل تھے، ان سب کو اسم اعظم یعنی آمین کے ذریعے اپنے قریب سمیٹ رہے ہیں۔ آپ کتنے نصیب والے ہیں۔ آپ ساری باتیں کریں، خیال آ جائے پتہ نہیں اس لمحے دنیا کے کس کونے میں رات ہے، کس کونے میں افطاری ہے۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، کیا پتہ کہیں افطاری ہے، اور افطاری کے وقت دعائیں مانگنے والے، فریادیں کرنے والے فریادیں کر رہے ہیں، اور کہیں تہجد کا وقت ہے، گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے ہیں، اور کہیں سحری کا وقت ہے، سحری کے نوری لقمے کھانے والے اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا، میں اناہوں تک نہیں پہنچ سکتا، الفاظ تو الفاظ، میں تو کیفیات تک بھی نہیں پہنچ سکتا، الفاظ، کیفیات، پر مولا میں ان پہ آمین تو کہہ سکتا ہوں، آمین تو کہہ سکتا ہوں۔ ایک درویش تھے، کعبہ میں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ بھوکا ہوں، کھانا دے دے، کئی دن کا فاقہ ہے، کھانا بھی اچھا کھاؤں گا، اور مانگوں گا بھی تجھ سے، اور مخلوق سے سوال نہیں بھی کروں گا۔ مانگ رہے تھے۔ اس دوران ایک صاحب آئے اور کہنے لگے فلاں نام کا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ فلاں ابن فلاں، تیرے باپ کا نام؟ ہاں میں ہوں۔ تو کہا ادھر آ، دعا چھوڑ کے ایک اور پیچھے بھی گیا، آگے دیکھا تو ایک خوان ہے، دسترخوان ہے، اعلیٰ کھانے ہیں، یہ بیٹھا نا تو دوسرا کہنے لگا، کہہ رہا میرا بھی اس میں حصہ ہے۔ بھئی تیرا حصہ کیسے ہے؟ اس نے جب دعا کر رہا تھا میں آمین کہہ رہا تھا، جتنی دیر تو نے دعا کی تھی اتنی دیر میں نے آمین کہی تھی، تو میرا بھی حصہ ہے۔ کہا واقعی حصہ ہے، تیری آمین کی وجہ سے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہو۔ آئے مل کے کھاتے۔ روحانی دسترخوان کتنی ہستیوں کو ملے، قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کیا نیکیاں لایا، کیا عبادات لایا، کیا تسبیحات لایا۔ تو یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی، تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق بھی دے دیتا۔ کیا بتاؤں آپ کو، کئی سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، رمضان میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو کوئی 18 سال 16 18 19 سال پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے ہوں۔ تو رات کو اٹھا، میں سحری کے لیے اٹھا، میں نے اپنے ساتھ کچھ روٹی اس میں سالن رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں میری جی میں آیا یا اللہ روٹی ہو، توے کی ہو، ہاتھ کی پکی ہو، موٹا آٹا ہو، گرم ہو۔ میں نے کہا عقل کر، ٹرین چل رہی، عوام ایکسپریس تھی، لوور اے سی کی بوگی تھی، اور پوری بوگی میں 3 4 بندے تھے، خالی پڑی تھی۔
رمضان میں سواری کوئی نہیں تھی. آگے گیا نا تو آگے جہاں لیٹرین ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیٹ ہوتی ہے, وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, 2 روٹیاں مجھے دی, کہہ رہے گرم گرم روٹی ہیں, کھاؤ گے, روزہ رکھنا ہے؟ ہاں کھاؤ گے؟ سالن؟ میں کہا ہائے نہیں کچھ نہیں, یہ رکھ لو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو. اور پھر مجھے یہ مضمون انہوں نے سمجھایا, یہ سارا مضمون انہوں نے سمجھایا کہ کیسا رمضان ہوگا جس رمضان کے پل پل پہ کوئی آمین کہنے والا ہوگا, اور کیسا خوش قسمت ہوگا جس کو خوش خضر آ کے روٹیاں بھی کھلائے گا اور مضمون بھی سکھائے گا. مجھے بات سمجھ نہ آئی. میں تھوڑا سا ادھر گیا تو پھر دیکھا نہیں ہے, اب بوگی ادھر سے بند ہے ادھر سے بند ہے, یہ نہیں ہے کہ درمیان میں بعض بوگیوں کے نا راستے ہوتے ہیں, گزرگاہیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں. اور پھر بوگی بھری ہوئی نہیں, 2-3 بندے تھے سفر کر رہے تھے رمضان کا. میں نے حویلی کی طرف آنا تھا لاہور سے, سمجھ آ گئی کہ یوں رہبری بھی ہوتی ہے اور یوں شفقتیں بھی ہوتی ہیں کھانے کی. ہم کتنی بڑی بڑی باتوں پہ نہیں پہنچ سکتے. وہ تن گئے, وہ من گئے, وہ جذبے گئے. ہر آنے والا دور فتنوں کا دور, ہر آنے والا دور معصیت کا دور, گناہوں کا دور, ہر آنے والا دور بے برکتی کا دور. وہ برکت لٹتی چلی گئی. ایک درویش تھے, باسی روٹی 2 درہم میں دیتے تھے, تازہ روٹی 1 درہم میں دیتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جتنا بھی دور گزرتا جا رہا برکت کم ہو رہی. یہ باسی روٹی کو برکت والا دور ملا ہوا ہے, تازی روٹی کو برکت والا دور نہیں ملا. یہ 1 درہم روٹی کا 1 درہم برکت کا. ایک درہم روٹی کا اور 1 درہم برکت کا لیتا. ہم ان برکتوں والے دور کو سنتے ہیں قصے, اب تو لوگوں کو قصوں کا ہی پتہ نہیں. اس سبجیکٹ کا مطالعہ اسٹڈی اور ہمارے کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی. 5 گھنٹے کی دعائیں, مراقبے, مناجات. اور ایک آخری تصور اور بتاؤں, بڑا دلچسپ تصور ہے. یا اللہ, کوئی دکھی آ رہا تھا, کوئی غم کما رہا تھا, کوئی بدحال اور بے حال تھا, اور کسی سخی نے اس کی ضرورت پوری کر دی اور اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی, اور تیرے فرشتوں نے ایسے پروں پہ اٹھا لی دعا اور عرشوں پہ لے گئی, اور تو نے اس مضطر, بے چین, مظلوم, بھوکے, پیاسے, دکھی اور دکھیارے کی دعا کو قبول کیا تھا. اے اللہ, میں اس دکھیارے کی یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی تھی, اس پہ بھی آمین کہتا ہوں. دنیا کے کسی کونے میں, کسی رمضان نہیں, رمضان کے علاوہ کسی دنیا کی جگہ پہ کہیں کوئی دکھیارا, کوئی غم کمارا, کوئی بے بس, کوئی لاوارث, کوئی فقیر, کوئی ایسی تیری بندی جس کی عصمت لٹنے کے قریب تھی, تو نے اس کی مدد کر دی, اس کو حیا کی اوڑھنی, ردا اور چادر پہنا دی, اور اس کے اندر سے بے ساختہ دعا نکلی تھی. مولا, میں اس دعا پہ بھی آمین کہتا ہوں. وہ دعا کیا تھی مجھے خبر نہیں, وہ کون تھا, وہ لمحہ کیا تھا, وہ گھڑی کیا تھی, مجھے کوئی خبر نہیں. وہ پل کیا تھا, وہ جگہ کیا تھی, مجھے کوئی ہوتا نہیں. سبحانک لا علم لنا, تو اپنے علم خود جانے, تیرے علم کا تجھے پتا ہے. پر میں تو پاگلوں اور دیوانوں کی طرح آمین کہتا پھرتا ہوں. میں کوکا میرا 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 میرا, انہیں ٹکڑیاں دی میں کفنی بڑھاواں تے کوکا میرا 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 میرا.
مولا مجھے پتہ نہیں. یقین جانیے اتنا طاقتور عمل ہے برکتیں لینے کا، راحتیں لینے کا، رحمتیں لینے کا، خوشیاں اور خوشحالیوں کو پانے کا، عزتیں اور شان و شوکت کے تاج سجانے کا، مشکلات، بیریلز، ہرڈلز، زندگی کی ناکامیوں کو ہٹوانے کا، راحتوں اور کامیابیوں کے تاج سر پہ سجانے کا. اتنا کامیاب عمل ہے. صرف آمین. وضو ہے یا نہیں ہے، پاک ہے، کس حالت میں ہے، بس خیال آ جائے تو اس تصور کے ساتھ کسی مظلوم کی دعا، کسی دکھیاری کی دعا، کسی عورت کی، کسی بیٹی کی آنچل اور عزت بچا اس کے دل سے نکلنے والی دعا، کسی جانور کی دعا، کسی مظلوم جانور کی، کسی دکھیارے جانور کی دعا، کسی انسان کی دعا، کسی سجدے کی، کسی افطار کی، کسی سحری کی، کوئی تہجد کی، کوئی اشراق کی، کوئی چاشت کی، کوئی اوابین کی، کوئی فرضوں کی، کوئی اذان کے بعد کی دعا، کوئی قبولیت کی کسی لمحے اور کسی گھڑی کی دعا. مولا مجھے نصیب نہیں ہوئی، یا میری غفلت نے اس کو ضائع کیا اور کاملین نے اسے پا لیا. سخیا کا میرے پاس آج آمین کا موقع تو ہے نا. یہ سانسوں کی لڑیاں، یہ سانسوں کے تانے بانے جو چل رہے، میرے پاس آمین کا موقع تو ہے نا. اللہ میں آمین کہتا ہوں. بس اگر میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اسی تصور کے ساتھ کئی کی تسبیح آمین کے پڑھ لیتا ہوں. آمین آمین گڑ گڑا کے، ٹھہر ٹھہر کے آمین. کسی مظلوم کی دعا پہ آمین، کسی جانور کی دعا پہ آمین، کسی بے زبان کی دعا پہ آمین، کسی روزے دار کی، کسی فقیر کی، کسی مجبور کی، کسی سخی کی، کسی باپ کی دعا، کوئی ماں کی دعا. آمین آمین. بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. لگتا کچھ نہیں، ملتا بہت کچھ ہے. لگتا کچھ نہیں، بہت کچھ ملتا ہے. اس دن کچھ خدمت والے نا خدمت کر رہے تھے حویلی میں، کچھ خدمت کر رہے تھے. میری جی میں ان کو کیا دعا دوں؟ ہمارے مرشد فرماتے تھے ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں بے ساختہ لینا. تو میرے جی میں کیا دعا دوں؟ میں نے ان کے لیے ایک تسبیح آمین کی پڑھی اور اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ سخیا کا وہ جتنی آمین اور جتنی قبولیت ہواؤں اور فضاؤں میں ہے، ان سب کی آمین انہیں دیتا ہوں. ان سب کی آمین ان کی نسلوں کو دیتا ہوں. میں صلہ دے کیا سکتا ہوں؟ بھکاری بھکاری کو کیا دے سکتا ہے؟ منگتا منگتے کو کیا دے سکتا ہے؟ خالی خالی کو دے ہی کیا سکتا؟ میں نہیں دے سکتا. پر مولا تو کریم ہے، تو ہی نہیں دے دے. تو آمین کے اس عمل کو اپنی زندگی میں کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس کے تہ تک پہنچیے گا اور اس کے نچوڑ کو دیکھیے گا. میں نے کتنی گہری بات کی ہے. آپ سوچتے جائیں گے، آپ پہ اس میرے آج کے تھوڑے سے درس آدھے گھنٹے کی بات پہ آپ پہ مضامین کائنات کھلتی چلی جائے گی. کیا عجیب بات ہے، آج تک اس بات کو ہم نے سوچا ہی نہ تھا. اور کتنے سال ایسے گزر گئے، کتنے لمحے ایسے گزر گئے، ہم صلحاء، اولیاء، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کی دعاؤں کی آمین اور قبولیت سے محروم رہے. ایک ہے وہ دور مل جائے، ہم ان کے دور ساتھ شامل ہو جائیں. ایک ہے وہ دور نہیں ہے، لیکن اس دور کی دعاؤں کو اللہ کے پاس ڈیٹا ہے نا. اللہ کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے. تو اللہ میں آمین کے ذریعے ان دعاؤں کی قبولیت اس سے چاہتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. کے سلسلے پہ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. 3 تسبیحات نماز تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. ہم سب رابطے کے محتاج ہیں اور اللہ پاک ہمیں اپنی خیروں میں، برکتوں میں، رحمتوں میں رکھیں. اور انشاءاللہ بہت احتیاط کریں. یہ 70 دکھ والی کتاب بہت سے لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہے. ایسا نہ ہو یہ رزق تو ان کو کھا جائے گا. جو پیسے جو ملیں گے ان کی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی. ان کو سمجھائیں، احتیاط کریں کہ یہ تو خدا نہ خواستہ اس کا اگر 1 پیسہ بھی ملا تو ان کی تو نسلیں برباد، بیماریاں، دکھ تکلیفیں ہوں گی. لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے پورا ہفتہ ہمارے پاس احباب تو لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے تسبیح خانے ضرور آیا کریں. وہ ہاتھ خوش قسمت ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کھائے گی. اب درود پاک شفا پڑھیں گے اور ہم سورۃ اخلاص شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اب ڈوب کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر میں اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے اور بہت بآواز بلند، پھر اللہ الصمد کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا. تو ابھی ڈوب کے پوری توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں. اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ الصمد اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد.
اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد،
اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔
اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد 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 ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الخيرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے۔ سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل
ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ